السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 23واں سیشن ہے۔ 23 پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ یاسین کا خلاصہ چل رہا تھا، جس میں ایک بستی تھی انطاکیہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کو بھیجا، یکے بعد دیگرے، اور اس بستی والوں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے حبیب نجار۔ وہ ایمان لایا تھا ان پر، اس نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قوم نے اس کو بھی قتل کیا، وہ شہید ہو گیا، تو اس کو اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ تو قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جنت میں داخل ہو کر اس نے کہا، جنت میں داخل ہونے سے مراد عالم برزخ میں اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں دینی شروع کر دی، کیونکہ قبر کے اندر ہی اس کو جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی جنتیوں کے لیے، نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کی میرے رب نے میری بخشش کی ہے اور مجھے معزز لوگوں میں رکھا ہے، شمار کیا، مجھے عزت دی ہے، تو میری قوم کو اگر پتہ چل جاتا وہ بھی ایمان لے آتی۔ بہر صورت یہ ان کا تذکرہ ہے حبیب نجار کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، مشرکین جب اپنے شرک کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان بول نہیں سکے گی، گنگ رہ جائے گی، اور ان کے ہاتھ، ان کے اعضاء، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو سورہ آگے ہم سجدہ میں بھی ہے کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم، وہ اپنے اس سے کہیں گے جسموں سے، کھالوں سے، کہ تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ وہی ذات نے ہمیں بولنے پر مجبور کیا جس نے آپ کو طاقت دی تھی، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو زبان ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت کس طرح یہ اللہ نے دی ہے؟ تو وہ اللہ جو زبان کے اس ٹکڑے سے بلوا سکتا ہے گوشت کے، تو وہ ہاتھ سے بھی بلوا سکتا ہے، وہ پاؤں سے بھی بلوا سکتا ہے۔ تو کل قیامت میں ان کے خلاف ان کے اپنے جسم کیا کریں گے؟ وہ گواہی دیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات اس کے اندر شروع میں ہی اللہ نے والصافات صفا میں فرشتوں کی قسم کھائی، صف بستہ رہنے والے فرشتوں کی قسم، اس لیے سورت کا نام صافات پڑا۔ 3 قسمیں اللہ نے کھائی، والصافات صفا، سب بستہ رہنے والے، صف در صف آنے والے فرشتوں کی قسم، اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتوں کی قسم، فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکر، اور ذکر کرنے والی اور تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، کہہ کر توحید بتا دی کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے جس نے آسمان زمین اور اس کے درمیان اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کی آپ عبادت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون، ظالموں کے بارے میں، جو مشرکین جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَةً لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو مجنون شاعر کہتے تھے، ان کے مذمت بیان کر دی۔ اور آگے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اس نے قوم کو دعوت دی، نہیں مانا، تو پھر قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور مومنوں کو کشتی کے ذریعے سے بچایا طوفان سے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتوں کو کیسے توڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے خواب دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ مجھے بتائیں تو صحیح، میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، باپ آپ کر گزریں، آپ کو جو حکم ملا ہے، کیونکہ نبی کی خواب بھی وحی ہوتا تھا، اسی لیے نبی کو خواب میں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ صبر کروں گا انشاءاللہ، مجھے صابر پائیں گے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، لے کر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آواز دی فرشتوں کے ذریعے سے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء العلیم ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم آپ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، آپ نے اپنی بات سچ کر دکھائی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی ان کو، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر الیاس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے سے تھوڑی وقت پہلے انہوں نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا۔ اور یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے، پھر کشتی میں گئے، کشتی سے قرآن اندازی کے ذریعے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، پھر مچھلی سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ورد کرتے رہے، اللہ نے ان کو پھر نجات دے دی، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر مریم علیہ السلام، اور مشرکین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، ان کی اس دور معیار کو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ سورہ صاد، اس کے شروع میں 7 حروف مقطعات آئے ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی صاد پڑا ہے۔ اس میں مشرکین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے جو چچا ابو طالب ان کے پاس آ کر کہا
کہ یہ ایک خدا کے اوپر جمع کرنا چاہتا ہے تمہارا بھتیجا، اور ہمارے پاس اتنے سارے خدا ہیں، ایک خدا پہ کیسے جمع ہوں گے؟ تو ہمیں بڑے عجیب ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ قرآن اتارا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ایک خدا کے سامنے جھکنا یہ تمہیں عجیب لگتا ہے؟ یہ ان کی تردید فرمائی۔ اور آگے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اللہ نے دو لوگوں کو بھیجا کہ وہ آئے دیوار پھلانگ کر کسی مسئلے کو لے کر، اور پھر داؤد علیہ السلام کو اپنی ایک پرانی غلطی یاد آ گئی، آپ سجدے میں گئے، پھر اس کا ذکر ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسے، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو آپ نے نہیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہوا بھی آپ کے ماتحت تھی، جنات سارے انسان اور تمام چرند پرند پر آپ کو حکومت عطا کی، اسی کا ذکر ہے۔ اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ پر ایک آزمائش کا دور گزرا، بیماری آپ پر لگی تھی، اس دور میں آپ بڑے پریشان، سارے گھر بار رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا سوائے آپ کی وفادار بیوی کے۔ تو لیکن چونکہ بیوی بڑی پریشان رہتی تھی، شیطان بیوی کے پاس آیا، بیوی کو کہا کہ میں اس کو شفا دوں گا ایک شرط پر کہ آپ نے کہنا ہے کہ شفا اس طبیب نے دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گی۔ تو یہ بات ایوب علیہ السلام کو پتہ چلی تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی اسی بیماری کی حالت میں کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کیا، تو پریشان تھے کہ بیوی اتنی وفادار تھی، بیماری میں بھی آپ کو ساتھ نہیں چھوڑا، میں اس کو کیسے ماروں 100 چھڑیاں؟ تو اللہ نے بتا دیا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ آپ ایسا کریں کہ چھوٹی چھوٹی 100 تیلیاں لے لے، ایک مرتبہ بیوی کو مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، حانث بھی نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتا دی اپنے نبی کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان تمام کا یہاں پر ذکر اللہ نے فرما دیا۔ اور سورت کے آخر میں ابلیس کا تذکرہ، اور یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر وہ مکالمہ جو پیچھے بیان ہوتا رہا ہے اسی کا ذکر ہے۔ سورہ زمر، زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو گروہ ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی جنتی گروہ اور جہنمی گروہ دونوں کا تذکرہ ہے سورت کے آخر میں، اس لیے سورت کا نام زمر پڑا۔ اور اس سورت کے اندر ابتدائی طور پر توحید کے دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا نور ہی جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کریں، جس کو دین کی سمجھ ہو اور دین میں اس کو وسعت ہو، ہر بات کی سمجھ میں آ رہی ہو، یہ کیا ہے دین کی سینے کا کھولنا ہے۔ تو یہ ذکر ہے اسی کا، اور بس آخر میں قرآن کا ذکر ہے، اور جو لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں اللہ نے تردیدی کلمات کہے ہیں، اور یہ 23 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر 24 پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔